بعض لوگوں پر قدرت مہربان ہوتی ہے، بے حد اور بے شمار۔ میرا شمار بھی ایسے ہی افراد میں ہوتا ہے۔ ہمارا گھرانہ کالونی کے معتبر گھرانوں میں سمجھا جاتا ہے۔ صدیقی ہاؤس ایک مستند شریف گھرانہ سمجھا جاتا، پابند صوم صلات، حسب نسب اعلیٰ، معزز اور نجیب الطرفین۔ ابا جی کی رائے بڑی مسنود سمجھی جاتی اور ان کے مشوروں کو اولین ترجیح دی جاتی۔ میں 3 صغر با اخلاق با پردہ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور سب کی امیدوں کا واحد مرکز۔ امی تو مجھے دیکھ کر جیتی تھیں، میں ان کی خواہشات اور امیدوں کو مقدم جانا تھا۔ اکلوتا نور چشم ہونے کی وجہ سے ابا جی میرے چال چلن پر خاص نظر رکھتے تھے۔ اسکول جانے سے پہلے مجھے اصول دین، فروغ دین، 6 کلمے اور مختلف صورتیں ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کروا دی تھیں۔ یوں شکل و صورت، تعلیم، اخلاق، کردار میں ہمیشہ نمایاں منفرد رہا اور اپنے ہم عمروں کے لیے بے مثال بھی۔ اب جبکہ میں بچپن کی حدود پھیلانگتا، لڑکپن اور جوانی کی شوریدہ سری سے بچتا بچاتا باشعور دور میں داخل ہو چکا تھا، تو روز میری بہنیں میرا صحرا سجانے کے ارمان سجاتیں اور تقریباً روز لڑکی دیکھنے کے لیے جاتیں۔ لیکن میرا جو اصل کردار تھا اسے ثانوی درجہ دیا گیا تھا، یعنی خود ہی لڑکی دیکھتی تھی اور مسترد کر دیتی۔ بھئی بڑا کچھ دیکھنا ہوتا ہے، کردار، اخلاق، خاندان اور سلیقہ۔ رافعہ آپا انگلیوں پر خوبیاں گنواتیں، خوبصورتی، تعلیم، کرن اور مہوش تڑکا لگاتی۔ ارے بھائی ہٹو، بس ایسی ہو کہ آتے ہی رونق لگاتی۔ امی پیار سے میرے بال سہلاتی اور میں جھبک کے اٹھ جاتا، لیکن 2 سال گزر گئے، گوہر مقصود مل ہی نہیں رہا تھا۔ میں اکتانے لگا تھا، میرے دوست گلریز سب بال بچے والے ہو گئے، یعنی میں عبداللہ ابھی تک دیوانہ پھر رہا تھا۔ ہر لڑکی پر بہنوں کا اختلاف ہوتا اور میں مشرقی بیٹا ہونے کا ثبوت دے دے کر تھک چکا تھا۔ یعنی بے کیف دنوں میں مجھے وہ نظر آئی، ثنا رحمان، دوسری برانچ سے ٹرانسفر ہو کر آئی تھی، روشن گندمی رنگت، سنجیدہ مزاج اور جاذب نظر۔ وہ ایک بااعتماد اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، سب سے بات چیت رکھتی، معاملات ڈیل کرتی، لیکن ایک حد میں رہ کر، وقار کے ساتھ۔ میں نہ جانے کب اس سے متاثر ہوا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے دل کا حال سنا بیٹھا اور شادی کی پیشکش کر دی۔ وہ بھی شرمانے کی بجائے سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی اور کہا کہ اس کے گھر والوں سے بات کی جائے۔ اب اگلا مرحلہ گھر والوں کو منانا تھا اور نتیجہ غیر متوقع نہ تھا۔ امی اور بہنیں حیران بلکہ کچھ غصے میں نظر آئیں، اور اس آزاد اور شطر بمہار لڑکی سے خائف اور نالاں بھی، جس نے اس کے شرمیلے بیٹے کو یوں قابو میں کر لیا تھا کہ وہ اپنا صحرا خود سجانے بیٹھ گیا تھا۔ حالانکہ حقیقت برعکس تھی۔ ابا جی کے تعاون سے ہم سب ثنا کے گھر گئے۔ وہ تینوں بہنیں اور 2 بھائیوں میں بڑی تھی، مڈل کلاس فیملی تھی، پینشن یافتہ والد صاحب، بھائی چھوٹے اور بہنیں شادی شدہ۔ گھر آ کر سب سخت بامزہ تھے اور مجھ سے خفا بھی۔ ثنا کا نکاح 2 سال رہ کر ٹوٹا ہے، مطلقہ ہے۔ امی کو شکوہ تھا اس کے نکاح ٹوٹنے کی وجہ لڑکی کا بیرون ملک نیشنلٹی کے لیے شادی کرنا تھا، اور یہ بات میرے علم میں تھی۔ رافعہ آپا نے منہ بنایا کہ کیسے ابا جی اور بھائی کے سامنے ٹرالی گھسیٹ کر لائی اور چائے بنا بنا کر پیش کر رہی ہے، نہ شرم نہ جھجک۔ وہ میری کولیگ ہے آپا، ہم دونوں آفس میں ملتے ہیں۔ مجھے ان کا لہجہ بڑا برا لگا۔ کیا وہ تمہیں روز اسی طرح چائے پیش کرتی ہے؟ رافعہ آپا نے آنکھیں نکالی اور میرا سر جھٹک کر رکھ دیا۔ کرن اور مہوش کا کہنا تھا کہ بھائی سے بڑی لگتی ہے۔ میری بیوی ہونے کے متعلق ان کا ایکا مثالی تھا۔ میں نے ابا جی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے، گویا ان کو بھی ثنا پسند نہ آئی تھی۔ لیکن میں بھی ڈٹ گیا۔ بہنیں میری طرف بغاوت پر کمر کس کر میدان میں آ گئیں۔ میں ثنا سے شادی کروں گا۔ ثنا نے مجھے کبھی اپنی طرف متوجہ نہ کیا، نہ ہی اکسایا، بس وہ مجھے اچھی لگی اور اتنی اچھی لگی کہ دل میں بس گئی۔ میں نے احادیث کی کتب سے مثالیں دیں، اسلام کے احکامات بتائے۔ ارے بھائی ان پاکیزہ ہستیوں سے ہمارا کیا مقابلہ؟ امی توبہ توبہ کر کے پٹتیں۔
ثنا پر وہ الزام لگاتی، اگر ثنا سن لیتی تو ایٹمی جنگ کا آغاز ہمارے گھر سے ہوتا۔ بہرحال وہ اپنے کردار کے متعلق بہت حساس تھی۔ میں اپنی محبت کے محاذ پر تنہا تھا اور جس قلعے پر محبت کا جھنڈا گاڑنا چاہتا تھا، اس کی ملکہ گھر والوں پر اپنا فیصلہ چھوڑے بیٹھی تھی۔ اچانک ثنا کی ٹرانسفر ہو گئی۔ وہ اپنا اتا پتہ بتائے بغیر غائب ہو گئی۔ گھر میں اب سکون تھا۔ غیبت عیب جوئی کے چینلز، بہنوں کے تبصرے بند تھے۔ امی وظائف میں مصروف تھی۔ ایک روز میں نے سنا کہ میری منگنی ہو رہی ہے، پھپھو کی نند کی دیورانی کی بہن۔ میں سکتے میں رہ گیا تھا۔ ابا جی نے میرا چہرہ دیکھا تو مجھے اپنی اسٹڈی میں لے گئے۔ دیکھو بیٹا، ہمارا باپردہ دین دار ماحول، وہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ نسل کی تربیت، ثنا کی جاب، نکاح کا ٹوٹنا، لوگوں کے تبصرے، یہ سب نقصانات گنوا رہے تھے جو ثنا کی شادی کی صورت میں متوقع تھے۔ رافعہ اور تمہاری ماں ثنا کے گھر گئے۔ ان کے والدین کو سمجھایا کہ وہ ہمارے بیٹے کو پھنسانے کے لیے اپنی بیٹی کو آگے نہ کریں۔ ابا جی، میں شرمندہ رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو ایک غیر محرم کو اپنی طرف مائل کیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے مجھے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں صدمے کے باعث بول نہ پا رہا تھا۔ صرف لڑکیاں مشرقی نہیں ہوتی، لڑکے بھی مشرقی ہوتے ہیں۔ بعد میں کرن نے بتایا کہ جب میں بھوک ہڑتال پر تھا تو رافعہ آپا اور امی نے ثنا کو فون پر خوب سنائی کہ وہ ان کے بیٹے کو ورگلا رہی ہے۔ میں دکھ سے رو بھی نہیں سکتا تھا، مرد ہونا رو نہیں سکتا۔ میں ثنا سے فون پر بات کرنے کی اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نمبر بڑی مشکل سے ملا۔ ثنا، میں شرمندہ ہوں کہ میں اسے سب کچھ کہتا گیا اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ عبداللہ، اگر تمہارے دل میں میری عزت ہے، احترام ہے تو مجھے اس کا ثبوت دو۔ میں سمجھا وہ مجھے کورٹ میرج کا مشورہ دے رہی ہے۔ میں بھی بغاوت پر تیار تھا۔ تم اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لو، میں اپنی نگاہوں میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہے تو مجھ سے کبھی رابطہ نہ رکھنا۔ میں جاب کرتی ہوں، باہر نکلتی ہوں۔ یہ اعتماد میرے والدین نے مجھے بخشا ہے، جس میں نے ہمیشہ پاسداری کی ہے۔ ویسے بھی میری شادی ہو رہی ہے اور وہ شخص اور اس کا گھر والا مجھے وہ عزت احترام دے رہے ہیں جو تم اور تمہاری فیملی کبھی نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھنا، وہ تھوڑی دیر رکی اور میرا پورا وجود کان بن چکا تھا۔ میں ایک لفظ نہ بول سکا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ثنا سے محبت تھی یا اس کی محبت کی پاسداری، جو گھر والوں کے فیصلے پر راضی ہو گیا تھا۔ ساری گلی بقیہ نور بنی ہوئی تھی۔ میری شادی پر گھر والوں نے سارے ارمان نکالے اور میرے ارمان کنیز فاطمہ بنت حاجی مقبول علی شرعی حق مہر کے مطابق میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ میرے نکاح میں شرعی طریقوں کی پیروی کی گئی۔ ابا جی نے خود میرا نکاح پڑھوایا۔ ولیمہ شاندار ضیافت تھی۔ بہنیں، امی دلہن پر واری صدقے جا رہی تھیں اور میں بالکل خاموش تماشائی بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ثنا کا ایک جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا، عبداللہ، مذہب وہ نہیں جو صرف عبادت میں نظر آئے، مذہب تو وہ ہے جو روزمرہ معاملات میں شامل ہو کر تعارف بن جائے۔ پھر لڑکی جو گھر سے فکر معاش لے کر نکلتی ہے وہ بے رہبر نہیں ہو سکتی۔ ہر لڑکی محبت سے زیادہ عزت چاہتی ہے جو تم نہیں دے سکتے، اور مجھے صرف عزت ہی چاہیے تھی جو تمہارے گھر والے مجھ جیسی خود مختار لڑکی کو نہیں دے سکتے۔